اور یوسف کے بھائی مصر آئے اور وہ ان کے پاس داخل ہوئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہ پہچان سکے۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو کہا، مجھے تمہارا ایک بھائی اور بھی بتایا گیا ہے، اسے میرے پاس لے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پیمانہ دیتا ہوں اور بہترین مہمان نوازی کرتا ہوں؟ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے نہ تو میرے پاس کوئی اناج ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے لیے اس کے باپ کو ضرور راضی کریں گے اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف نے اپنے خادموں سے کہا، ان کی قیمت کا سامان ان کی بوریاں میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر واپس جائیں تو وہ اسے پہچان لیں، شاید وہ دوبارہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس آئے تو کہا، اے ہمارے باپ، ہمیں مزید غلہ دینے سے روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ ہم غلہ حاصل کریں اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تم پر اسی طرح اعتبار کروں جس طرح پہلے یوسف پر کیا تھا؟ بس اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے پایا کہ ان کی قیمت انہیں واپس کر دی گئی۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ ہماری قیمت ہے جو ہمیں واپس دے دی گئی ہے۔ اب ہم اپنے اہل و عیال کو خوراک لا دیں گے اور اپنے بھائی کو ساتھ لے آئیں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ مزید حاصل کریں گے۔ یہ آسان سودا ہے۔ یعقوب نے کہا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کے نام پر عہد نہ دو کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم سب گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے عہد کیا تو یعقوب نے کہا، اللہ ہمارے کہے پر نگہبان ہے، اور کہا، اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا، فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور سب بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ اسی طریقے سے داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے کہا تھا تو وہ اللہ کی کسی تقدیر کو ان سے نہ روک سکتا تھا۔ لیکن یعقوب نے اپنے دل کی ایک خواہش پوری کی، اور بے شک وہ علم والا تھا کیونکہ ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، بس جو کچھ وہ کرتے رہے اس پر غم نہ کرو۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو اپنے بھائی کے برتن میں اپنا پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے پکارا، اے قافلہ والو، تم تو چور ہو۔ انہوں نے کہا، اور ان کی طرف آ کر کہا، تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا ناپنے کا پیالہ تلاش کر رہے ہیں، اور جو اسے لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم جانتے ہو کہ ہم فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا، جس کے سامان میں وہ چیز ملے وہی اس کی سزا ہے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، پھر اس کے سامان سے نکال لیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور ان پر ظاہر نہیں کیا، کہا، تم بدتر ہو اور اللہ بہتر جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ انہوں نے کہا،
اے عزیز، اس کے باپ بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو، ہم دیکھتے ہیں کہ تو نیکی کرنے والوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم کسی اور کو رکھ لیں سوائے اس کے جس کے پاس ہمارا مال ملا، ورنہ ہم تو ظالم ہوں گے۔ پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے اپنے باپ سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کوتاہی کر چکے ہو؟ بس میں تو اس زمین سے نہ جاؤں گا جب تک کہ میرا باپ مجھے اجازت نہ دے، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہو اے ہمارے باپ، تمہارے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے صرف وہی کہا جو ہم جانتے تھے، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں تھے، اور اس بستی سے پوچھ لو جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کوئی بات آسان کر دی ہے، تو اب صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یقیناً وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور وہ ان سے منا موڑ کر کہنے لگے ہائے یوسف، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غمگین رہنے لگا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تم ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہو گے یہاں تک کہ بیمار ہو جاؤ یا ہلاک ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں تو اپنا غم اور دکھ صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس آئے تو کہا اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے، اور ہم تھوڑا سا مال لے کر آئے ہیں، آپ پورا پیمانہ دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا کیا تم واقعی یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی، اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، تو وہ بے نہ ہو جائے گا، اور اپنے سب اہل کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ اور جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا یقیناً میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے پاگل نہ کہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، آپ تو ہمیشہ اپنی پرانی غلطی میں ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے کرتا اس کے چہرے پر ڈال دیا، تو وہ فوراً بینا ہو گیا۔ کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا میں جلد ہی اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس آئے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اگر اللہ نے چاہا تو تم سب امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اور میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے ایک قید خانے سے نکالا اور تمہیں دیہات سے لے آیا، جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا تھا۔ یقیناً میرا رب جس بات کو چاہے نرمی سے کر دیتا ہے،
बेशक वो सब कुछ जानने वाला, हुकमत वाला है। ऐ मेरे रब, तूने मुझे बादशाही दी और ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तो ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। मुझे इस्लाम पर फौत कर और नेक लोगों में शामिल कर दे। ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, और आप उनके पास न थे जब वो अपने काम पर जमा थे और वो चाल चल रहे थे। और अगरचे आप कितने ही ख्वाहिश करें, इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं, और आप उनसे इस पर कोई इजरत नहीं मांग रहे। ये तो सब जहान वालों के लिए एक नसीहत है। और आसमानों और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जो वो देखते हैं और उनसे मना मोड़ लेते हैं, और अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते मगर इस हाल में कि वो शिर्क करते हैं। क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि इन पर अल्लाह का अजाब आ जाए या अचानक कयामत आ जाए और उन्हें खबर भी ना हो? आप कह दीजिए, यही मेरा रास्ता है। मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं पूरी बसीरत के साथ, मैं और मेरे पैरोकार, और अल्लाह पाक है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं। और हमने तुमसे पहले बस्तियों में रहने वालों ही में रसूल भेजे और उनके पास निशानियां लाए। फिर हमने मुजरिमों से इंतकाम लिया, और ईमान वालों की मदद करना हमारे ज़िम्मे हक था। क्या उन्होंने जमीन में सफर नहीं किया ताकि वो देखें कि इन लोगों का इंजाम क्या हुआ जो उनसे पहले थे, और वो उनसे ज्यादा ताकतवर थे, और उन्होंने जमीन को जमाया था और इसे आबाद किया था जिससे ज्यादा तुमने आबाद नहीं की, और उनके पास उनके रसूल रोशन निशानियां लेकर आए। फिर अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था, बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। फिर उनके बड़े अंजाम का सबब यह हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया और वो उनका मजाक उड़ाते थे। और हमने उनके कसे में अक्ल वालों के लिए इबरत रखी है। ये कोई घड़ी हुई बात नहीं, बल्कि ये इस चीज की तस्दीक है जो इससे पहले की किताबों में है, और हर चीज की तफसील है, और हिदायत है और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ये सूरा यूसुफ का मुकम्मल तर्जुमा था।